السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی، میں آپ کے ساتھ محمد اجمل جامی۔ بدلتا عالمی منظرنامہ انتہائی دلچسپ ہے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے۔ بڑا کم ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے مہمان، ایسے سیاستدان ہمیں ملیں جن کے ساتھ ہم روایتی سیاست، ہی سیز اور شی شیز کے علاوہ دیگر اہم اور سنجیدہ امور پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ انہی میں سے ایک سیاستدان خرم دستگیر صاحب ہیں۔ ان کو آج ہم نے پروگرام میں زحمت دی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ غزہ کے اوپر جو ریزولوشن آئی وہ بڑی اہم ہے، اس میں چین نے کیوں ایبسٹین کیا، یہ بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہو سکتا ہے۔ پھر ایم بی ایس کی جو ملاقات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، نان نیٹو الائے بہت اہم قرار دیا انہوں نے۔ سعودی عرب کو جو گفتگو ہوئی صحافیوں کے ساتھ، وہ دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے، پاکستان کے بعد پھر ذکر آیا۔ اور پھر آج ہی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو امریکہ چین اکنامک سیکیورٹی ریویو کمیشن ہے، اس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پاکستان اور بھارت کی حالیہ جنگ کے اوپر۔ پاکستان کی برتری کا اعتراف کر رہا ہے امریکی ادارہ بھی، ظاہری بات ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک بھارتی جرنیل ہے ریٹائرڈ، جو کہ کشمیر میں جو ان کی کور ہے 15ویں کور، اس کے سربراہ بھی رہے، جنرل سنتیش دوا، انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں سلسلے میں، وہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے، اب 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کا چرچا بھی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چوہے صاحب اینڈ دیگر حکومتی وزراء اور اسپیکر سے مل رہے ہیں، کوئی ٹیمپریچر نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل آپ نے اڈیالہ کے باہر جو کچھ مناظر دیکھے، خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر بھی مختلف سیاستدان اور دانشور اظہار افسوس کر رہے ہیں، تو ان رویوں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ سب سوال اور سب موضوعات ہم خرم صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ خرم صاحب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو غزہ کے اوپر قرارداد آئی، اس میں چین نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ شاید پہلا موقع نہیں ہوگا کہ پاکستان اور چین کسی ایک موقع پر الگ الگ مقام پر کھڑے ہیں۔ جی، چین کا اپنا ایک ڈاکٹرن ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ بہت کم اپنی سرزمین سے باہر جو اپنی طاقت کی پروجیکشن ہے وہ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو کمٹ کرے ایسی جگہوں پہ، وہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور انہوں نے ایبسٹین کیا اس بات سے۔ میں کیا سرائی کر سکتا ہوں، ان کی جو اصل وجوہات ہیں وہ تو خود بتائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پورا یہ غزہ کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن رہا ہے، یہ ایک امریکی پروجیکٹ ہے، تو اس میں بھی وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک قدم پیچھے لیا ہے کہ وہ کسی اس طرح کے امریکی پروجیکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو ان کی کسی بھی وقت کمانڈ کو کمپرومائز کرے اپنی فوجوں کی۔ تو یہ دو مین وجوہات ہیں۔ اگرچہ ان کا اس وقت چین کا بہت گہرا انٹرسٹ ہے، بلکہ امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے مشرق وسطیٰ میں تیل خریدنے کے حوالے سے تو تقریباً صفر رہ گیا، اور چین اس وقت جو ہے وہ بڑا خریدار ہے اس عرب تیل کا، تو لہذا وہاں ان کا ایک انٹرسٹ موجود ہے، اس کی اسٹیبلٹی میں بھی انٹرسٹ ہے، لیکن چونکہ امریکی لیڈرشپ ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی جو سفارشات تھیں اس سلسلے میں، چاہے وہ ایشورنس آف پیس کی یا دو ریاستی حل کی یا یو این کے بڑھتے کردار کی، اطلاع یہ ہے کہ ہمارے مستقل مندوب نے یہ سفارشات پیش کی، وہ بھی شاید اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ووٹ دیا ہے۔ تو آر وی ویئنگ ان رائٹلی سر؟ جی، ہمارا دیکھیے پاکستان کی ایک دوبارہ دریافت ہوئی ہے مارکہ حق کے بعد دنیا میں، اور زیادہ اہمیت جو یہ اٹھی ہے کہ امریکہ کا جو آج سے 25 سال پہلے کا خیال تھا کہ ہندوستان اس علاقے کا ایس ایچ او یا تھانے دار بنے گا، وہ اس کا خواب جو ہے وہ ہندوستان نے اپنی آئی تھنک جو ہچکچاہٹ تھی یا اسٹریٹجک ٹیمیڈیٹی کہوں گا، وہ اس کی وجہ سے وہ لوز ہو گیا۔ تو امریکہ کو لوکل پارٹنرز چاہیے، انہوں نے آنے والے دنوں میں ایران سے بھی بات کرنی ہے، ان کو پاکستان چونکہ واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہے جس نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ مغربی ہتھیاروں کے بغیر بھی جو ہے مغربی ہتھیاروں کو شکست دے سکتا ہے، تو پاکستان کی اہمیت بڑی ہے، تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ جس کو غالباً بہت عرصے کے بعد دنیا میں اب ایک بار پھر جو ہے وہ ایک پارٹنر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں جو ہم نے ووٹ دیا ہے اس کے حق میں۔ ٹھیک، آپ نے یہ ایم بی ایس اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات بھی دیکھی، اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو
بڑی تلخ و شیریں قسم کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ جو کرنے جا رہا ہے جتنی بڑی مد میں، ابراہیم اکارڈ کی جو دعوت دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، کیا تاثر ابھرا ہے آپ کو کہ کیا سعودی عرب پہل کرے گا، معاملہ آگے چلے گا، 2 ریاستی حل ممکن ہوگا؟ ٹرمپ صاحب جو وعدے بعید کر رہے ہیں ول ہی بی ایبل ٹو ان کا پہرا دینے کے لیے قابل ہوں گے وہ؟ جی، ابھی تک تو سعودی عرب اپنی شرط پر قائم ہے کہ ایک 2 ریاستی حل کے بغیر وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، ٹھیک، اور ہمارا موقف بھی جو ہے وہ سعودی عرب سے ہی مشروط ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ عرب دنیا کی اور مسلم دنیا کی ایک لیڈرشپ والی جو قوم ہے وہ ہے، تو لہٰذا ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے کہ پاکستان کے مفادات کہاں ہیں، پاکستان کی جو جذباتی وابستگی ہے فلسطین کے ساتھ وہ کہاں ہے، اور پھر فلسطین کے ساتھ ہر قدم ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے کہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہ بنے جو پاکستان کا جو کشمیر کا کیس ہے اس پر بھی اثر انداز ہو۔ تو ہم نے بہت کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں، ایم شور کہ ہمارے جو فارن آفس کے اور سیکیورٹی کے ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ کو بھی ہر وقت سامنے رکھ کر ہی اگلے قدم کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی یہ جو سیکیورٹی ریویو کمیشن کی آئی ہے، 109 ٹھکانے ہیں جو پاکستان نے ٹھوکے اس جنگ کے دوران، اور اعتراف کہ رافیل بھی گرے اور پاکستان کو برتری رہی۔ یہ رپورٹ آنے کے بعد تو جو بھارتی پروپیگنڈا تھا دیٹ سٹینڈز نو ویئر، لیکن ساتھ ہم پیرالل مسلسل بھارت کی جانب سے دھمکیاں بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ کوئی ایسا چارہ جوئی کر سکتا ہے حملے کی صورت میں پاکستان کے خلاف؟ جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لوگ اس کو گن رہے ہیں غالباً 60ویں دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں ایک تو جو میڈییٹ کیا ہے، جو وقت جو لفظ ہندوستان کو بہت اس سے چڑھتا ہے وہ میڈییٹ کے لفظ، جو میڈییٹ کیا ہے میں نے سیز فائر، تو وہ اپنی بات پر قائم ہے، اور انڈیکیشن یہی ہے کہ اس دن 10 مئی کو معاملات خطرے کی حد تک پہنچ رہے تھے تو امریکہ نے انٹروین کیا، جس کی وجہ سے ایک سیز فائر ہوا۔ اب ہندوستان جو ہے وہ اس خفت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے جو ہزیمت اس کو ہوئی ہے، اور اس سارے جو سینیریو ہے اس میں خطرہ ہی یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کسی تصویراتی سوچ کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور نہیں ہے، وہ تو تعصب میں اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اب تعصب اور نیچا دکھانے کے جو جذبات ہیں وہ انسان کی جو منطقی سوچ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو خطرہ یہی ہے کہ ان کو جو اپنے بارے میں زوم تھا کہ انہوں نے رافیل لے لیے ہیں اور S-400 لے لیا اور اسرائیلی ڈرون لے لیے ہیں تو وہ پاکستان کو نیچا دکھا سکتے ہیں، وہ تو ان کا جو زوم تھا وہ الحمدللہ پاکستان نے پاش کر دیا، لیکن ابھی بھی ان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، مثلا ان کا یہ خیال ہے جو وہ ان کی طرف سے کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو جنگ کا جو درجہ حرارت جو کنٹرولڈ ایسکیلیشن تھی ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا۔ اب یہ ان کو بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان جو کہ بالکل ساتھ ہیں، یہاں تو ایسکیلیشن کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی طرح، جب اگر آپ اگلی سیڑھی پر چڑھ کے اگلے زیادہ بولک ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ خیال، ان کو یہ بھی ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ بعض جگہوں پہ جو ان کی ایک ٹیکٹیکل اسٹرینتھ نظر آئی، بس ان کے میزائل پاکستان کے ایئر بیسز تک پہنچے، لیکن جو ٹیکٹکس کی کامیابی ہے وہ اسٹریٹجک بریلینس نہیں ہے، وہ تصویراتی طور پہ مستقل یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اور تیسرا اچھا، یہ تو بات سمجھ آنی چاہیے، یہ ٹرمپ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اسی گفتگو میں، خرم صاحب یہ تو ٹرمپ صاحب اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت چند روز بعد دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے بھی روکا انہیں۔ جی، تو وہ یہ بات اصل میں اس پورے سینیریو میں جو چیز ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں مولک ہے کہ صدر ٹرمپ نے اور ان کی انتظامیہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی نگرانی کر رہے ہیں، that they are watching، اور اگر معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کو بتا دیا کہ وہ انٹروین بھی کریں گے، تو لہذا وہاں سے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ، لیکن ہندوستان کا جو سوچ ہے ان کی طرف سے جو
دھمکیاں آتی رہتی ہیں. وہ سیاسی طور پر بھی آپ انہیں دیکھیے کہ انہوں نے جو ایکسرسائز، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ابھی انہوں نے ایک بحری ایکسرسائز کی تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے بہار کا الیکشن جو ہے وہ جیت لیا ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آگے بڑھیں گے. تو زیادہ جو اب خطرہ ہے، میں اب اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں یا تخمینہ دے سکتا ہوں کہ 2028 میں جب 2029 میں ان کے اگلے انتخابات متوقع ہیں، عام انتخابات، تو 2028 میں وہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر وہ باتیں کرتے رہیں گے اور کہتے ہیں نا برتن کھڑکاتے رہیں گے، لیکن حملہ نہیں کریں گے. خرم صاحب، اس بیچ میں آپ دیکھیں نا دلی کابل کو بھی وزیر خارجہ پہلے گئے، پھر جو اعلانات ہوئے وہ آپ کے سامنے. اب وزیر تجارت بھی وہاں جا رہے ہیں اور کارگو کے اوپر سب سے کم کرایہ، سب سے کم شرح رکھنے جا رہا ہے افغانستان. پاکستان کے ساتھ مکمل تجارت کی بندش کا اعلان بھی کر رہے ہیں، 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. یہاں ہمسائے میں ہمیں بھارت کا چیلنج بھی اور ادھر سے افغانستان کی سرکار پوری دلی کے ساتھ جا کے ملی ہے. یہ بہت بڑا ایمرجنگ چیلنج ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، چیلنج اصل میں دونوں سرحدوں پر ہندوستان ہی ہے، اور یہ ہمیں اب واضح ہونا چاہیے کہ یہ کوئی افغانستان کی طرف سے کوئی فرق چیلنج نہیں. وہاں بھی ہندوستان کی ہی سپورٹ ہے، یہ فائنانسنگ ہے، انہی کے ہتھیار ہیں جو ان کو مل رہے ہیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو کام مشرقی سرحد پر نہیں کر پا رہے وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان اس معاملے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان نے دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ ہم اہتمام حجت کی آخری حد تک جائیں گے، ہم بات کریں گے. اور اب جب کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ثالث تھے، ترکی بھی اور قطر بھی، وہ پیچھے ہٹے ہیں، تو پاکستان کے سامنے ایک چیلنج تو ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد دیکھیے، بڑی سمپل بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کارگو وہ پرووائڈ کریں گے. پاکستان نے اپنا ایئر سپیس بند کیا ہوا ہے ہندوستان کے لیے، تو افغانستان تک پہنچنے کے لیے ان کو بہت ایک لمبا چکر کاٹنا ہے. تو آلریڈی ایئر انڈیا کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کروڑوں ڈالر کا 4,000 کروڑ سے پاکستان ایئر سپیس بند جی، کیا. 4,000 ہر کروڑ کارگو جو وہ افغانستان میں پہنچائیں گے ان کے لیے بے حد نقصان دہ ہوگا ان کی حکومت کے لیے. تو وہ اس کو لامحدود مدت کے لیے نہیں چلا سکتے، ان کو بالآخر پیچھے ہٹنا ہوگا. اچھا خرم صاحب، اب میں ذرا ملکی سیاست کے اوپر بات کر لوں نا. یہ آپ جڈیالہ کے بار خان صاحب کی بہنیں تھیں، کچھ کارکنان بھی تھے، ملنا چاہ رہے تھے، احتجاجاً بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً پرم طور پر نہیں بلکہ میں کہوں گا یقینی طور پر پرم تھے. ان کے ہاتھ میں نہ کوئی بندوق تھی، نہ لاٹھی تھی، نہ سوٹا تھا، نہ ڈنڈا تھا. ہماری سیاست میں نون لیگ کی خواتین بھی یہ سب بھگت چکی، دیکھ چکی. پیپلز پارٹی کی رہنما ہوں فریال تارپور یا محترمہ بے نظیر، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ چکی، بھگت چکی. تو یہ ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا جو کل کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا؟ حتیٰ کہ آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنما بھی اور کئی لیگی وزراء بھی دبے لفظوں میں اس واقعے سے افسوس کا اظہار کر رہے تھے. جس طرح سے پولیس نے انہیں گھسیٹا، وہاں سے منتشر کرنے کی کوشش کی. یہ کیا رویے سیاست میں ہم داخل کر رہے ہیں؟ جی، یہ تو بالکل ایک چیلنج ہے، اور میری توقع ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس کو یقینی بنائیں گی کہ آئندہ ایسا ہی واقعہ نہ ہو. ہمیں بالآخر سیاست میں جتنے بھی تلخ حالات ہوں، لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اور خاص طور پہ خواتین کا احترام، اسے قائم رکھنا ہے اور رکھنا چاہیے. اب میں کیا کہوں اس پہ خرم صاحب؟ مزید تلخی ہے جو سیاست میں بوئی جا رہی ہے. میرا تو خیال تھا کہ آپ نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اداروں کے سفر سے ہمیں آگے نکلیں گے. اسی بیچ میں دیکھتا ہوں فواد چوہے صاحب اور دیگر لوگ بھی کچھ سرگرم ہیں، اسپیکر سے، وزراء سے مل رہے ہیں، پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانا چاہ رہے ہیں. حالات و واقعات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کچھ کاوشیں کارآمد ثابت ہو سکیں گی؟ کیا ایسا کیا جائے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے؟ جی، سارا معاملہ تو خود پی ٹی آئی کے براہ راست ہاتھ میں ہے کہ وہ بجائے ہر 2 دن کے بعد دھمکی دیں کہ ہم وفاق پر چڑھ دوڑیں گے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنے صوبے کے وسائل اپنے لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں، حاکمیت پر فوکس کرنا شروع کر دیں. اور پھر اس حاکمیت میں جہاں سیکیورٹی بھی ہے، لوگوں کی جان و مال، امن و امان بھی ان کے ذمے ہے، وہ سمجھیں کہ جی ہم کو
جو 12 اضلاع ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے لیے انہیں وفاق کی مدد چاہیے، تو اس کو اس پیرائے میں کریں کہ ہمیں لوگوں کی زندگیاں بچانی ہے، اپنے ہمارے بھائی اور بہنیں وہاں رہتے ہیں، تو وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے، تو وہ خود اگر جو جو فریم ہے گفتگو کا اس کو حاکمیت پر لے جائیں گے تو ٹیمپریچر آج خود ڈاؤن ہو جائے گا، اور وفاق کی طرف سے بھی اس کا مثبت اور مؤثر جواب آئے گا، اور دونوں جب مل کر کام کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شریک گفتگو۔ ناظرین، آپ پروگرام میں چھوٹی سی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان بندوخیل صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، کچھ دیر بعد فیصل فرید چوہر صاحب بھی جوائن کریں گے۔ قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، موجودہ صورتحال پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے خرم دستگیر صاحب سے میں مختلف موضوعات پہ بات کر رہا تھا، اور وہ سوال میں نے اٹھایا جو کل اڈیالہ کے باہر خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، یہ پیپلز پارٹی زیادہ کسی نے یہ چیزیں شاید نہ بھگتی ہوں، نون لیگ نے بھی اس کو، ان کے اہل خانہ نے، ان کی خواتین نے، سب کچھ یہ دیکھ رکھا ہے۔ میں ان سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھنا؟ کیا ہم نے دائروں کے سفر میں رہنا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جامی صاحب، اب زیادہ دور نہ جائیے۔ کل کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا خواتین میرے ریڈ لائن، تو یہ ریڈ لائن ہے کہ ایک 70-75 سال کی ضعیف خاتون کو لائٹ بند کے غنڈہ پولیس کے ذریعے آپ ان کو گھسیٹ کے بالوں سے اور بالیوں سے کھینچ کے اور گاڑی میں ڈال کے اور پھر جا کے ہوٹل میں چھوڑ دینا، یہ ریڈ لائن ہے۔ کیا یہ بھول گئی ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھول گئی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے دور میں جو پریال تارپور صاحبہ کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا، یہ ساری چیزیں تو عوام کے سامنے ہے، تو کیا ماضی سے ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ یہی کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج میں حکمران ہوں، کل اپوزیشن میں بھی جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں؟ یہ چیزیں ہم نے نہیں سوچنا ہے، اور اس کو چھوڑ کے چاہے حکمرانی میں ہو یا نہ ہو، انسانیت اور خواتین، ہمارے مشرقی معاشرہ میں خواتین کا احترام اور عزت جو ہے نا وہ نہیں نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں وومن پروٹیکشن بل موجود ہے جو عام ملزمان کی بجائے خواتین کو خصوصی رعایت موجود ہے پاکستان کے قانون میں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بس اب وقت کی بات ہے، اور پھر پنجاب پولیس تو ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کروں کہ 1-8% اچھی بھی ہوں گی، باقی تو وہ سارا غنڈہ گردی ہے۔ کیا ماڈل ٹاؤن میں خواتین کے اوپر گولیاں، ٹی ایل پی کی خواتین کے اوپر گولیاں چلا کے چہرے اور سینے پہ حملہ خواتین کو تشدد قتل کر کے شہید نہیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں خیر کب تک؟ اور پھر میں یہ بھی سوال اٹھا رہا ہوں، آپ کی میڈیا، دوسری میڈیا، کئی عالمہ بی بی کے خلاف عدالت نے وارنٹ جاری کر دیے اور وہ پیش نہیں ہوئے، وارنٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، پھر جب آپ نے گرفتار کیے تو پھر چھوڑا کیوں؟ صحیح، اگر آپ نے اسی وارنٹ کا سہارا لینا تو پھر چھوڑا کیوں؟ بالکل تو اس کا مطلب یہ دگلا معیار، یہ دوہرا معیار آپ اپنے لیے کریں۔ آپ اچھا قادر بھائی یہ جب آپ پی ٹی اے کے دور حکومت کے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے اس دور میں پی ٹی اے کے وزراء کو بھی لگتا تھا کہ بندوبست پکا ہے، صفحہ ایک ہے، 10 سال کی پلاننگ ہوئی پڑی ہے، اس لیے بے خوف جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے اب بھی شاید اس حکومت کو لگتا ہو کہ صفحہ ایک ہے، بندوبست پکا ہے اور لمبی پلاننگ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جنرل فیض کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کیا تو وہ تو 10 سال نہیں، وہ تو تحیات تھا۔ تحیات اس نے صدر پاکستان بنا تھا اور اگلے نے آرمی چیف بنا تھا۔ تحیات وہ تو تحیات کی کہانی تھی۔ اب 10 سال کیا ہوتا ہے اس میں؟ بالکل ٹھیک، کسی کو یاد ساری یہ تو قادر بھائی یہ تو ہماری سیاسی قیادت کو سوچنا ہوگا نا کہ اگر ماضی میں بھی یہ کچھ ایسے 10 سالہ پلان کے تحت اپنے قوت بازو دکھا رہے ہوتے تھے اپوزیشن کو رگڑنے کے لیے، تو اب بھی دکھا رہے ہیں، تو کل کو یہ سب کچھ سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال فیصل چوہر صاحب نے جوائن کے لیے، فیصل صاحب بڑی کھل کے قادر خان صاحب نے جو کل واقعات پیش آئے اڈیالہ کے بعد ان کی مذمت کی ہے، گرل کیا ہے، سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ خواتین اگر ریڈ لائن ہے تو کوئی خیال کریں، اور یہ بار بار ہم یہ سب کچھ کیوں بھگتتے رہیں۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل علیمہ بی بی اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے، علامہ راجہ ناصر باسی مجھے نظر آئے، یہ قیادت کہاں تھی پی ٹی آئی کی؟ ویڈیو پیغام تو جاری کیے جا رہے سوشل میڈیا پہ، بٹ ویئر ور دے ان فیکٹ؟ خدا بہتر جانتا ہے جی کدھر تھے۔ قادر بندوخیل جیسے غیرت مند آدمی سے تو یہی توقع ہے مجھے، اور جو کل وہاں پہ ہوا ہے وہ بے ایمانہ بات ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جن معاملات پہ
یہ کل بھی فریال تالپور بی بی کے ساتھ ہوا تو غلط ہوا، مریم بی بی کے ساتھ ہوا تو غلط ہوا، آج رات کو جو ہوا وہ انتہائی غلط ہوا۔ اگر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے تو بجائے گورنمنٹ کے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ وہاں پہ ان کو تمبو دے دیتے، کپ گرم رضائیاں دے دیتے، چائے کھانے دے دیتے، کیا قیامت آ جانی تھی کہ جی آپ بیٹھے ہیں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ تو آپ احتجاج سے اتنے زیادہ چالو کیوں ہیں؟ اتنے زیادہ ڈر کے تو حکومت نہیں ہوتی۔ یعنی عمران خان کا پیغام آ جائے گا بہنوں کو نہیں ملنے دینا، سہیل آفریدی 6 دفعہ 4.5 کروڑ لوگوں کا منتخب نمائندہ اس کو نہیں ملنے دینا، اور پھر کل ظلم کی انتہا ہے کہ اس یک بستہ سردی میں آپ ان پہ پانی ڈال رہے ہیں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں۔ میرا کوئی شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے یا رہ گئی ہے اس ملک میں یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے چونکہ سہیل آفریدی کا ذکر کیا، وہ کہہ رہے ہیں آج تازہ بیان ہے بڑا تازہ کہ ایک بڑا امتحان آنے والا ہے، پاکستان بڑا ہونے والا ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ راستے اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھیں آپ اس بیان سے، سہیل آفریدی کے سے جو بیان میں نے دیکھا بھی سنا، ایک جلسے شاید مخاطب تھے؟ جامی صاحب بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو انگیج بھی نہیں ہو رہے، نہ آپ ان کو کوئی سپیس دے رہے ہیں سیاست کرنے کی، نہ آپ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کے پاس اور کون سا آپشن رہ جائے گا کہ وہ پھر اسمبلی سے بھی استعفے دیں، وہ سب کچھ جھاڑ کے تو پھر وہ نکلیں باہر؟ تو دیکھیں نا، یہ جو آپ کے پی میں جا کے جو کے پی کے راستے بند ہو، کے پی بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، سب سے زیادہ وہ دہشت گردی سے متاثر ہے۔ وہاں پہ ایک جرگہ ہوا ہے جس میں تمام پارٹیوں نے، بشمول پیپلز پارٹی، بشمول نون، بشمول اے این پی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے ایک متفقہ موقف دیا ہے۔ اس پہ بات ہوئی، اس پہ کسی نے غور کیا کہ یہ کے پی سے کی متفقہ سیاسی آواز ہے، ان کے نمائندوں کی آواز ہے، ان کے پولیٹیکل جماعتوں کی ہے۔ یہ جو ہر وقت ایک جو یہ حواس پہ چھایا ہوا ہے کہ جی ہم نے چنگیز خان ہی بننا ہے، تو یہ تو معاملہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں اس طرح سے تو نہیں چلتا سلسلہ۔ ایک کام جو سیدھا سیدھا ہونا ہوتا ہے، آپ نے تباہی اتار دیا آئین کی، قانون کی، دستور کی، وہ آئین قانون پہ میں بات کرتا ہوں، اخلاقیات رہ گئے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں ان سے، قادر صاحب سے بھی، ان کا موقع پہ جانتے ہیں کہ کیا وہ آپ سے پٹیالہ والے واقعے پہ ہی صرف متفق ہیں یا 27ویں ترمیم کے اوپر بھی۔ لیکن اس سے پہلے قادر خان صاحب، یہ جو میں سہیل آفریدی صاحب کا بیان آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی راستہ واپس رہ گیا ہے، کچھ بڑا پاکستان میں ہونے والا ہے، اب ہم وہ راستے اختیار کریں گے۔ فیصل چوہے صاحب تو اس کی تعبیر کریں کہ پھر کیا کریں گے، استعفے دے کے تو پھر احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اگر ایسا کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کرتی ہے تو ہاؤ لیتھل کین اٹ بی؟ دیکھیے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے نا وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کا تو انتخاب اسی بات کی نشاندہی ہے کہ آپ نے جو ہماری غیرت مند قوم ہے آفریدی، ان کو اکسانا ہے، اور پھر آفریدی صاحب کو کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں تو خان کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اس کی صوبے کی باقی معاملات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 12 سال میں جہاں لوگوں کو روزگار دینا تھا، جہاں لوگوں کو ترقیاتی کام دینے تھے، جہاں امن دینا تھا، وہاں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جب سینٹ کی سیٹوں کی بات آ جاتی ہے تو وہاں حکومت اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی گھٹنوں کو آج بھی گنڈا پور سب لگا لیتے ہیں، پھر پختونخوا وزیراعلیٰ اس میں چائے کھانے بھی چلتے ہیں، پھر وہ سیٹیں بھی آپس میں بانٹ دیتے ہیں، یہ تمہارا یہ میرا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آفریدی صاحب کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو ہندوستان کے ساتھ ہمارا تازہ جنگ گزری ہے جو ہم نے برتناک شکست دی ہے، اور دوسری طرف ہم افغانستان کے ساتھ بھی ہماری اچھے تعلقات نہیں ہے، تجارت بند ہو چکی ہے، ہزاروں کنٹینر جو ہے نا وہ راستے میں بلاک ہو چکے ہیں، اور عملوں کا یہ صورتحال ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ تو میں سمجھ رہا ہوں ایسی صورتحال میں میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں، فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ کئی شو میں میںہمیشہ کہتا تھا کہ آپ امپائر کی انگلی چھوڑیے، آپ پیپلز پارٹی نون لیگ سے مذاکرات کر لیں، آپ بات چیت کر لیں۔ آگے سے گالی گلوچ ملتی تھی، ان کے پاس ہے کیا دینے والا، یہ ہے کون، یہ تو چور ہے، تو ڈاکو ہے۔ تو سوال یہ کہ آج بھی میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کو چلو نون لیگ کی آپ کا نہیں پسند، تو پیپلز پارٹی کو تو آپ مانتے ہو، روزانے میں آئین کے تانے بھی ملتے ہیں، آئین ہم نے بنایا 18ویں ترمیم 73 کا، لیکن اس کے باوجود آپ جو نا سینٹ کی سیٹوں میں تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہو۔
مگر ملک کی صورتحال میں, سیاسی صورتحال میں آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی تھوڑا سا اور گھوم پھر لے. جیسے نہیں مارکیٹ میں ہم کوئی سودا لیتے ہیں تو ایک دکاندار مہنگا دیتے ہیں تو اگلا کہتے ہیں یار ذرا مارکیٹ گھوم کے آ جاؤ, تو وہ بندہ مارکیٹ گھوم کے آتا ہے. چوہے صاحب, قادر بھائی اصل میں آپ کو پتا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جتنا گھومنا پھرنا کر لو, واپس اسی پیپلز پارٹی دی ہٹی تے آنا ہے. یہی مطلب ہے میرا. گل ہے کہ قادر مندوخیل کی اس بات میں وزن ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیں میں تو آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں نے آپ کو پتا 5 نکات بھی دیے تھے. جی جی. اس وقت جو صورتحال دیکھیں, پی ٹی آئی کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے یا آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے. کچھ اور کام ہوگا تو آپ کو درے بھی پڑیں گے, آپ کو جوتے بھی پڑیں گے, آپ کو سوٹیاں بھی پڑیں گی, اور آپ کا کام, آپ کا جو انجام ہے وہ بہت مختلف ہوگا. اچھا, آپ سیاسی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے. دیکھیں ہر وقت آپ یہ جہادی جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ نہیں چل سکتا. جہادی مطلب یہ جو آپ ایکسٹریمزم جو ہے, انقلابی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ انقلابی کہہ لیں کہ بات یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیک آپ نے اپوزیشن میں کریٹ نہیں کیا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ پہلے ان کے ساتھ دیکھیں نا, جس اپوزیشن میں جامی صاحب ایک سیاسی آپ بات کرتے ہیں نا جی, جس اپوزیشن میں مولانا صاحب نہ ہو, اس اپوزیشن کا سیاسی وزن کیا ہوگا؟ محمود خان اور وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, بڑے قابل احترام بزرگ ہیں. علامہ صاحب جو ہیں وہ بھی قابل احترام ہے, لیکن ہے تو یہ دوسری پارٹیوں کے, ہماری پارٹی کو تو نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو اپوزیشن کا نمائندہ تو آپ منتخب کر رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کو, جو دیگر پارٹی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب, یہ جو سلسلہ ہے یہ غیر ڈائکوٹمی ہے نا. پھر محمود صاحب اسٹیبلشمنٹ, اس میں قادر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں قادر صاحب ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. مثلا 26ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اپنا ڈیو کریڈٹ لیتی ہے, 27ویں میں بھی ڈیو کریڈٹ آپ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے اور اپنے جو پرانا ویژن تھا آپ کا چارٹ آف ڈیموکریسی کو, اس کے مطابق ڈھالا. اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں, میں تو خیر ایک عرصے سے کہہ رہا تھا, اب سینئر اینکرز اور تجزیہ نگار بھی اسلام آباد کے کہنا شروع ہو گئے ہیں. فیصل صاحب جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے میں عرض کر رہا تھا کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور وہ دیٹ کوڈ بی اے پرابلم فار پیپلز پارٹی. تو اگر 28ویں ترمیم کے جو ابھی تک کہ ہم نے خد و خال سنے ہیں, این ایف سی سے لے کے صوبے, بلدیاتی اور دیگر معاملات, وہاں پہ بات آتی ہے یا استثناء ختم کرنے کی بات آتی ہے, تو پھر تو ایک فطری موقع پیدا ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رجوع کرنے کا. دیکھیے بالکل آپ بہت درست کہہ رہے ہو, مجھے بھی حالات اسی طرف لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرح سندھ کی تقسیم پہ ایگری نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے اگر پیپلز پارٹی ایگری ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر آپ یہ بتاؤ کہ اگر سیاست ختم ہی ہونی ہے تو پھر اسے بہتر ہے حکومت ہی چھوڑ دیں, اس سے پہلے ساری چیزیں چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو این ایف سی کا ہے اس میں تو لکھا گیا کہ یہ بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ اور بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کو. جی آواز کٹی ہے آپ کی قادر صاحب. قادر صاحب آواز کٹی ہے, میں دوبارہ جی بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. آپ کی آواز کٹی ہے, آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے, ذرا دوبارہ سے ریفریش کیجئے گا. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر حکومت چھوڑ دیں. اچھا دیکھیں, میں تو آپ کو بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی صوبے کے تقسیم پہ ایگری ہوتی ہے, جو کہ ناممکن سی بات نہیں ہوگی کسی صورت میں, تو اگر ایگری ہوتی ہے تو ہمارا سیاست ختم ہو جائے گا سندھ سے. جب ہمارا سیاست ختم ہونا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے حکومت اور الیکشن کیا لڑنا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم سائڈ پہ ہو جائیں. سوال یہ کہ ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے, ایسی نوبت کیوں آ رہی کہ جو یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو جس طرح بڑھ کے مار رہے, جس طرح یہ دھمکیاں دے رہے, جس طرح چیزیں کر رہے, یہ کیوں کر رہے اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ جس تھالی میں آپ کھا رہے ہو اسی میں چیت کر رہے ہو, جن سے سیٹ لی ہے انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب نے آپ کو بڑا دلچسپ لقمہ دیا ہے. فیصل صاحب دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. قادر بھائی کو تو آپ کو پتہ ہے, قادر بھائی جن سے آپ کی سیٹ لی ہے انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں.
وہ تو فیصل واڈا صاحب نے کہا آپ کو نہیں مل سکتی, اس نے تو پہلے ہی خوشخبری سنا دی 2 مہینے پہلے الیکشن سے. وہ تو میں بار بار کہتا ہوں. سوال یہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے. اور پھر میں ایک چیز اور بتا دوں مسلم لیگ نون کے بارے میں, اگر یہ اسی چیز, اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پیپلز پارٹی کے 74 MNA ہے, جب بھی سینیٹر ہے, یہ تو ویسے ہمارے بغیر پاس بھی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کی ہم سے زبردستی انگوٹھے لگائے, جیسے نہیں اسپتال میں کوئی بیہوشی میں کسی نے باپ کے انگوٹھے لگائے اپنے کاغذات کے لیے, تو پھر اسی طرح یہ تو آپ کسی باہر بیٹھے یوٹیوبر کا حوالہ دے رہے ہیں سر, سب انگوٹھے لگے, یہ آپ باہر بیٹھے کسی یوٹیوبر کا حوالہ دے رہے ہیں شاید. جی بالکل اسی کے حوالہ دے رہا ہوں جس نے مردہ باپ کے انگوٹھے لگوائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ویسے میں آپ کو اور ناظرین کو یہ بتا دوں کہ وہ جو باہر بیٹھے یوٹیوب کا ایک ٹولہ تھا نا امریکہ والا, آپس میں آٹ پوٹ گیا ہے, ان کا بھی پھڈا ہو چکا ہے. فیصل صاحب اس مووی کو بھی دیکھ کے پاپ کارن کھا رہے ہوں گے یقیناً. اچھا فیصل صاحب, یہ جو قادر صاحب جہاں تک پہنچے ہیں, یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے فیصل چوہدری صاحب. یہ تو پی ٹی آئی کو اس نقطے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, ایک پولیٹیکل منورنگ کو شروع کرنا چاہیے, نوئنگلی کہ 28th امینڈمنٹ کا پلان ہے کیا. اور جو بات قادر صاحب بتا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی صورت میں, تو ویئر از دی پی ٹی آئی لیڈرشپ. پولیٹیکل منورنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں کہ کس جانب کہاں وے ان کرنا ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو ہے کوئی نہیں نا جی, وہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے اپوزیشن کی جو جی یہ 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالتے, آپ وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے, وہاں پہ آپ کوئی مطلب معاملات کرتے, پھر تو مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا جی, مختلف اپوزیشن کرتے, وہ بھی انہوں نے نہیں کی. اب قادر مندوخیل صاحب نے بڑی انقلابی باتیں کی ہیں, بڑی جہادی باتیں کی ہیں. پوچھ لیں زرداری صاحب کو کہ انہوں نے یہ جاگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب کا جو ہے نا 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے اس سارے معاملے موقف, اور وہ اس پہ نہیں جاتے جس پہ قادر مندوخیل جیسے جو نظریاتی لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, سیاسی کارکنان ہیں, ان کی اپنی سیاست ہے, اور اس کے مقابلے میں قادر مندوخیل کی یہ ساری باتیں زیرو ہیں. اور وہ انہوں نے ایسی گلی کدی بھی نہیں جانا جس گلی میں جا رہے ہیں نا قادر مندوخیل, کیونکہ وہ اس میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس گلی دے جٹ برے اور لپھائیاں لیندے پسا, توتیا منموتیا اس گلی نہ جا, اس گلی نہ جا. تو ان کو بڑا پتہ ہے. مجھے کہنے دو, ہاں پلیز قادر صاحب کا مقصد. قادر مندوخیل صاحب جو ہیں وہ قادر صاحب کا جہادی باتیں کر رہے ہیں, ان کا وہ قادر تک ٹھیک ہیں, ہاں پیپل پارٹی نے نہیں یہ کرنا ہے نا کام. چلو جی قادر صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹ سر. جی فیصل بھائی کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ جاتی اور سیاسی میں تھوڑا فرق محسوس کر لے. اب آپ جو اپنی جاتی ہے نا, ہمیں اللہ جاد نہ سکھائے, لیکن ایک بات یہ ضرور ہے, جس طرح پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے حوالے سے صوبوں کو ایک نمائندگی دلائی برابری کا, اسی طرح NFC بھی چاہتی ہے, اسی طرح باقی کیسز میں چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا, اس دن پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جائے گی, مرکز کو تو منٹ نہیں لگے گا گرنے میں, پنجاب حکومت بھی نہیں رہی, کیونکہ یہ ہمارے گوریلے سیاسی جو ہے. بہت اہم بات, وقت کی قلت, لیکن آپ دونوں کا بہت شکریہ, بڑی معنی خیز گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نامور پولیٹیکل اسٹریٹجک اور ڈیفنس انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ جو امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے سیکیورٹی ریویو کمیشن کی, مئی کی ہوئی جنگ, پاکستان کا پلڑا بھاری رہا. بتایا گیا 109 اہداف ہیں جو پاکستان نے کامیابی سے ہٹ کیے. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو برتری ملی ہے, چینی ہتھیار استعمال کیے, بھارتی جہاز گرائے گئے, اور بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل اس میں ڈسکس کی گئی. ڈاکٹر صاحب اس میں 3-4 بڑے اہم پہلو ہیں. ایک تو جو پاکستان دعوے کر رہا تھا اس کی تصدیق اگر امریکہ سے ہو رہی ہے اور دنیا بھر کے کیپٹلز کر رہے ہیں تو اٹ سپیکس والیوم. اب جو بھارتی دعوے تھے ان کی حیثیت کیا ہوگی, اور یہ رپورٹ کیوں اہم ہے, عام بندے کو سمجھائیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا نے اس وقت 7 مئی کی رات کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھارت کے جہاز گرائے گئے, اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے, آرم فورسز نے بھی جب ویریفائی کر لیا تو یہ کہا کہ ہم نے یہ جہاز گر گئے اور کنفرم ہو گیا. لیکن انڈیا کیونکہ بضد تھا اس بات پہ کہ نہیں, اور پھر آپ کو یاد ہے ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف خود ہی مان گئے کہ ہمارے جہاز گرے, کتنے گرے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیوں گرے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ مان گئے. جب بہت پریشر آیا تو پھر ان کے NSA نے کہا جی ہمارا تو شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. تو کنفیوز انڈین لیڈرشپ تھی.
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں جہاز گرے, اور اس کے علاوہ رائٹرز ہو, ایسوسیٹڈ پریس ہو, دنیا کی بڑی اخباریں یہ کہتی رہی کہ ان کے جہاز گرے. ایون CNN نے بھی رافیل کے سورسز کو کنفرم کرتے ہوئے کہا. لیکن یہ جو رپورٹ جو کانگریس نے جاری کی ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیں, جب بھی امریکہ کے اندر اس طرح کی جو رپورٹس ہیں پیش کی جاتی ہیں اداروں کو, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آتی ہے یا وائٹ ہاؤس کی یا ان کی نیشنل سیکیورٹی آفس سے یا جو کانگریس کو ہوتی ہے, ان کی بڑی سگنیفیکنس ہوتی ہے کہ اس سے اوپر بیسیکلی کانگریس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا کیا کر رہا ہے, انڈیا کہاں کھڑا ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہے, امریکہ کے انٹرسٹ کس حوالے سے جو ہے وہ اس خطے کے اندر ہے. لیکن خاص طور پہ ذکر کرنا کہ پاکستان کو ملٹری کامیابی تھی یا پاکستان کی جو ملٹری سکسیس اوور انڈیا, یہ آپ سمجھ لیں وہ جو 20 سال سے انڈیا کو امریکہ اس وقت تیار کر رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹیکنالوجیکل اور ملٹری ٹرانسفر ہم انڈیا کو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کریں. تو بیسیکلی یہ ان کی اپنی رپورٹ کانگریس کی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو چائنیز اکوپمنٹ پاکستان کے پاس تھا اسی سے انڈیا کے جو جہاز ہیں وہ گرے اور اسی کے ذریعے انڈیا جو ہے وہ انڈرمائن ہوا. تو بیسیکلی تو وہ انڈیا کا بھی انالیسس کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا, ہم نے جو کوشش کی تھی وہ ناکام ہوئی, اور پاکستان کا بھی خوشی سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو پائلٹ تھے, پاکستان کی آرم فورسز تھی, یہ ان کی کامیابی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے جامی صاحب کہ آج کے بعد پوری دنیا کے اندر اخباریں, ریسرچرز, اسکالرز, تھنک ٹینکس, یونیورسٹیز جب انڈیا اور پاکستان کے اس کانفلکٹ کو لکھیں گے تو وہ یو ایس کانگریس کے اس سورس کو بھی لکھیں گے, اس کو کوٹ کریں گے. کانگریس نے یہ کہا اسے ایک معتبر تین ریلائبل ترین سورس کے طور پر کوٹ کریں گے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ڈاکٹر قمر چیمہ. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں بھارت نے تو یہاں پہ 8-10 مقامات کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے 109 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. دیٹس اے ہیوج نمبر. اور اس میں جو ان کا S-400 ڈیفنس سسٹم تھا آدم پور کا, اس کی بھی ذکر ہے آگے جا کے تفصیل کے ساتھ. دس آلسو اسپیکس والیوم. لیکن ساتھ ایک تیسرا نقطہ بھی آپ شامل کریں تبصرے کے لیے, وہ یہ کہ جب یہ رپورٹ جب آئی تو انڈین میڈیا اب یہ بات کر رہا ہے وہ چینی ہتھیار تھا جی, وہ چینی ٹیکنالوجی تھی. تو بندہ انڈیا سے پوچھے کہ آپ کے جتنے بھی یہ ہتھیار تھے, جتنا بھی ڈیفنس سسٹم تھا, یہ کیا امبالہ میں بنایا گیا تھا؟ جی, وہ ظاہری بات ہے, وہ یہ انڈرمائن کر رہے ہیں بیسیکلی چائنیز ٹیکنالوجی کو, اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی. بیسیکلی تو یہ بات کر کے وہ شاید ویسٹ سے یہ تاثر لینا چاہتے ہیں اور سپورٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کا ملٹری ہارڈ ویئر چاہیے, اور خاص طور پہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں کو کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی آپ نے ہمیں دی ہے وہ پاکستان کو نہیں دینی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بات انہوں نے اس کے اندر ہوئی ہے کہ جی پاکستان نے 109 جگہوں پہ ہٹ کیا, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی ملٹری ہسٹری کے اندر اس کا ذکر ہوگا بار بار. اور چائنا, دیکھیں چائنا کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو بھی بہت فائدہ ہوا. پاکستان نے دیکھیں چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وار ٹائم میں ٹیسٹڈ نہیں تھا, لیکن وہ بھی ٹیسٹ ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ پوری دنیا ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہے. ہم بھی چائنا سے کرتے ہیں, ہم نے امریکہ سے بھی کیا ہے, ہم نے فرانس سے بھی کیا ہے. انڈیا بھی سارا اکوپمنٹ اس کے اپنے پاس, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے بھی ساری دنیا سے امپورٹ کیا. ہم نے تو پھر بھی JF-17 تھنڈر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے جوائنٹ پروڈکشن کی ہے, اور ہم آگے بھی اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو ہمارے پاس تو وہ سارے کا سارا جو جسے آپ کہتے ہیں نا ایکو سسٹم موجود ہے, یا ہمارے پاس وہ ملٹری ہارڈ ویئر موجود تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ رپورٹ آنے کے بعد انڈیا کے پاس وہ جو اپنی عوام کو تو بہت کچھ بیچ سکتے ہیں کہ جناب جو جھوٹ سچ انہوں نے بولنا تھا اور میڈیا نے ان کی بات کرنی تھی وہ تو کرتے رہیں گے, لیکن اب وہ انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے بیٹھ کے نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہمارے جہاز نہیں گرے. انڈین ایئر چیف تو 6 مہینے بعد آ کے کہہ رہا ہے جی ہم نے بھی پاکستان کے جناب ٹارگٹ ہٹ کیے. تو لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں, کیوں انڈیا کی حکومت کی طرف سے پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیں انڈیا کی افواج اس وقت بہت انڈر پریشر ہے. انڈیا کے اگلے دن آرمی چیف نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی جو ریسورسز نہیں ہے, ہم لمبی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو خوش کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے لڑنے کی, ہمارے پاس ابھی وہ ریسورسز نہیں ہے, ہمیں وہ ریسورسز دیے جائیں. انڈین ایئر چیف آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹری ہارڈ ویئر موجود نہیں ہے, ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں فائنل ڈیلیوری نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ملٹری ہارڈ ویئر آؤٹ ڈیٹڈ ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ان کی فوج جس کا مورال ڈاؤن ہے، کبھی وہ ملٹری ایکسرسائزز کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں آپریشن سندور 2.0 جاری ہے، کبھی وہ ان کے جو آرمی چیف ہیں سننے میں آیا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بننا چاہتے ہیں، تو وہ فوج کو خوش، اپنی حکومت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. لیکن ان ریالٹی گلوبلی جو ریسرچرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ کنونس تھے انڈیا کا جہاز گرے. کانگریس نے اس کے اوپر مہر لگا دی اور امریکی صدر ایسے بات نہیں کرتا. امریکی صدر کے پاس بھی، اس کے پاس بھی ایف بی آئی، سی آئی اے اور باقی مختلف اداروں کی انپٹ ہوتی ہے جی، مختلف اداروں کی انپٹ کے بعد ہی بات کرتا ہے نا کوئی ذمہ دار، بالخصوص امریکہ کا صدر یا کانگریس کی رپورٹ بھی مختلف اداروں کی انپٹ آتی ہے. اور دنیا بھر کے کیپٹلز میں یہ بات تو اب زیر بحث ہے، یہ کئی موضوعات میں ریسرچ کا موضوع بنا پڑا ہے. پاکستان کی برتری اب کو ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. لیکن جی ہم پیرلل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے ساتھ بہت ہی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ان کے وزیر تجارت بھی وہاں گئے ہیں، کارگو سروس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے وزیر خارجہ بھی وہاں موجود تھے. یہ بڑا الارمنگ ہے پاکستان کے لیے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ ملا عبدالسلام ضعیف سے منسوب بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگی ہتھیار تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ خطرناک اثاثے ہمارے پاس موجود ہیں. کونے کونے میں ہمارا ساتھ دینے والے نظریاتی لوگ ہیں پاکستان میں. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، افغان طالبان جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے ان کو وہ ایک طرف دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دے کے بیٹھے ہیں، القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ، ٹی ٹی پی، اور دوسری طرف بھارت ان کے ساتھ اپنی بات چیت کرنا چاہ رہا ہے. افغان طالبان کو تو انہوں نے تو فائدہ لینا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ان کو تو پہنچی وہاں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں بھائی. ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ جی ہم آئیڈل ورشپرز جو ہونے والے ہیں ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، دوسری طرف ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. اور پھر جو آپ کو پتا ہے بمیان کے سٹیچوز کے ساتھ ہوا، اور آج کی سچویشن دیکھ لیں. ابھی اگلے دن عامر صاحب متقی صاحب گئے ہوئے تھے، خواتین کو اندر، صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. سو یہ جو سچویشن انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے افغان طالبان نے، جس میں وہ ابھی جا رہے ہیں انڈیا کے پاس، تو انڈیا کو یہ سمجھ ہے کہ جی ٹھیک ہے، اس خطے کے اندر وہ آئسولیٹ ہے، بنگلہ دیش اس کے اثر میں نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ وہ جنگ ہار گیا، تو ٹھیک ہے افغانستان میں جائیں، پراکسیز کو سپورٹ کریں، فنڈنگ کریں، پیسے دیں، سستی جنگ لڑیں. مہنگی جنگ تو جامی صاحب نہیں لڑ سکتا بھارت. مہنگی جنگ میں تو پھر رافیل گرتے ہیں، مہنگی جنگ میں تو پھر جہاز اتارنے پڑتے ہیں، کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو سستی جنگ یہ ہے کہ دہشت گرد جماعتوں کو پیسہ دو، پراکسیز کو پیسہ دو، وہاں پہ سارے ریسورسز لگاؤ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. یہ افغانستان میں موجود جو قیادت ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ ایک بار پھر وہ ایک سستی جنگ کا حصہ بنیں گے، اس کا ایندھن بنیں گے، یا وہ اب اس افغانستان کو اس اذیت سے چھٹکارا دیں گے کہ بار بار عوام الناس جو ہیں وہ جنگ کا، بارود کا حصہ بنیں. افغانستان کو آگے لے کے جانا ہے یا مسلسل آپ نے تہذیبوں کو قبرستان بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو قبرستان بنانا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.